یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، آمنو، ایمان لاؤ. کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو، کیونکہ ایمان کی کمزوری سارے گناہوں کی جڑ ہے. لہذا سچا ایمان لاؤ. کس پر؟ باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتابی، اور کتاب پر. رسول سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتاب سے مراد قرآن. الذی، وہ جو، نزل علی رسولہ، جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. والکتاب، اور وہ کتاب. اور یہاں کتاب کیا ہے؟ ال کیا ہے؟ کل کے معنوں میں ساری کتابیں، یعنی ساری کتاب. اور کتاب اسم جنس ہے جس میں ساری کتابیں شامل ہیں. اور ساری کتابیں الذی انزل من قبل، جو اس نے اس سے پہلے نازل کی. اور اگر ال خاص کے معنوں میں لیا جائے، ال کے کئی معنی ہوتے ہیں نا. ال استغراق کا بھی ہوتا ہے، ال عہد ذہنی کا بھی ہوتا ہے. اور اگر یہاں ہم اس سے مراد خاص کتاب لیں، ال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے، معرفہ بناتا ہے نکرہ کو. تو اس سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے. لیکن دوسری رائے کیا ہے کہ کتاب سے مراد ساری کتابیں ہیں. الذی انزل من قبل، جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، کیونکہ ہر رسول پر کتاب اتری. 4 تو بڑی کتابیں ہیں اور باقی صحف ہیں، صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ. ومن یکفر باللہ، اور جو اللہ کا انکار کرے گا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو دور کی گمراہی میں نکل گیا، وہ تو گمراہی میں بہت آگے چلا گیا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو ایمان کے 5 ارکان ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے تقدیر کے علاوہ. یہاں ایمان کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہ مانا جائے تو کیا ہوگا؟ ایمان مکمل نہیں ہوگا. سب سے پہلے ہے اللہ پر ایمان، کیونکہ اللہ کا انکار جو ہے وَمَن یکفر باللہ، وہ انسان کو دین کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے. اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے میں بتا چکی ہوں. اس کی ذات پر، یعنی اس کے وجود پر ایمان، اس کی صفات پر ایمان، اس کی ربوبیت اور الوہیت پر. یہ 4 چیزیں آپ کو انگلیوں پر یاد ہونی چاہیے، یعنی آپ کے ہر وقت ذہن میں حاضر ہونی چاہیے. جب بھی اللہ پر ایمان ہو تو 4 چیزیں سامنے ہوں. کون سی؟ ذات، صفات، ربوبیت اور الوہیت. ٹھیک ہے. ربوبیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہی رب ہے، وہی پالتا ہے، وہی رازق ہے، وہی سب دیتا ہے. اور الوہیت یعنی عبادت کے لائق وہی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ماننا اللہ کو کیا ہے؟ دراصل اللہ کو ماننا. اور اگر ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کیا، اس کی ذات کا یا کسی صفت کا، یا پھر اس کی ربوبیت یا الوہیت، یعنی میں مانتا ہوں اس کائنات کا کوئی خالق ہے لیکن عبادت کے لائق یہ میں نہیں مانتا، تو بھی کفر ہوگا. ٹھیک ہے. تو وَمَن یکفر باللہ میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی اللہ کا انکار، یعنی اللہ کی ذات یا صفات یا اس کی ربوبیت یا الوہیت میں سے کسی ایک چیز کا انکار کیا ہے؟ کفر. اس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے. وَمَن یکفر باللہ وَمَلَائِکَتِهِ، اور اس کے فرشتے. فرشتے کتنے ہیں؟ بے شمار فرشتے ہیں، جن میں سب سے بڑے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جو قوی ہیں، جن کا قرآن پاک میں ذکر بھی آتا ہے. ذو مرۃ فاستویٰ، اور پھر وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے اور وہ پورے افق پہ چھائے ہوئے تھے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، یعنی انتہائی قوت والے. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی صفات قرآن پاک میں بیان کی گئی. اور پھر اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، اور اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام. ایک بات ہے شاید آپ کو تھوڑی سی انوکھی لگے، اسرائیل علیہ السلام کا ذکر حدیث میں نہیں آتا، یعنی لفظ کے ساتھ. یعنی ملک الموت کا ذکر تو آتا ہے، ہم عام طور پر جو کہتے ہیں نا کہ اسرائیل ملک الموت ہے، تو یہ جو ریلیشن شپ ہے، بہرحال
پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جہنم کا داروغہ کون ہے، کیا نام ہے اس کا؟ بڑے بڑے فرشتوں کے نام آنے چاہیے نا، ایمان لانا ضروری ہے نا. مالک. اور جنت کا رضوان. اور منکر نکیر کہاں ہوں گے؟ قبر میں. اور کرامن کاتبین دائیں بائیں. جی ان کے نام آپ کو بھی آنے چاہیے اور آپ کے بچوں کو بھی آنے چاہیے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. فرشتوں کے نام اپنے بچوں کو اسرائیل کی بات کے علاوہ، کہ گھر جا کے اب ایک اور نیا شوشہ آپ چھوڑ دیں تو وہ کہیں گے جی آپ تو فرشتوں کا انکار کرتے تھے. صرف نام کا فرق ہے. ملک الموت نام ہے اس کا، یعنی اسرائیل نام ثابت نہیں. میں اسرائیل کا انکار نہیں کر رہی، ملک الموت کا انکار نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، صرف نام میں اختلاف ہے اس کے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہیں وہ جنوں سے زیادہ طاقتور ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے. اور پھر یہ کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے فرما بردار ہیں، جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور کائنات کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے جو جو ان کو ذمہ داریاں دی ہیں وہ سب بھاگ کر ادا کرتے ہیں. یسبقونہ، یعنی فوراً سبقت کرتے ہیں، حکم ملتے ہی آگے بڑھتے ہیں. وکتبہ، اور اس کی کتابیں. کتابیں کتنی؟ جتنی بھی اس نے اتاری، اور خاص طور پر وہ 4 کتابیں. صرف 4 پر نہیں، سب رسولوں پر کتاب آئی ہے. یہ یاد رکھیے. رسول اور نبی کا فرق کیا ہے؟ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، ہاں؟ اور سب رسولوں کا ذکر قرآن میں نہیں آتا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. کچھ رسولوں کا ہم نے آپ پر ذکر کیا ہے قرآن میں، اور کچھ کا ہم نے ذکر بھی نہیں کیا. ہم نہیں جانتے ان کے نام کیا تھے، لیکن ہم مانتے ہیں جو بھی اللہ نے رسول بنا کے بھیجے ہم ان سب کو مانتے ہیں، اور ان پر جو کتابیں آئیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے. ٹھیک ہے. والیوم الآخر، اور یوم آخرت. یوم آخرت کو یوم آخرت کیوں کہا گیا؟ اس کے بعد کوئی دن نہیں، وہ آخری دن ہے. ایک تو ہر انسان کا دنیا میں آخری دن ہوتا ہے نا، اور ایک اس دنیا کا آخری دن ہے. ٹھیک ہے. تو اس دنیا کا جو آخری دن ہے وہ مراد ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس زمین پلانٹ پر کئی مرحلے گزرے. ایک تھا مرحلۃ الجن. وہ کون سا تھا؟ جب اس زمین پر جن رہتے تھے انسانوں کے آنے سے پہلے. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ مرحلۃ الانسان یا مرحلۃ الحیات، جو ہم لوگوں کی زندگی کا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. پھر مرحلۃ البرزخ، برزخ. ٹھیک ہے. وہ کون سا مرحلہ ہے؟ موت اور قیامت کے بیچ کا مرحلہ. اور پھر مرحلۃ الیوم الآخر ہے، آخری دن کا مرحلہ. یعنی یہ سٹیپس ہیں. تو والیوم الآخر یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ موت کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے، خواہ وہ قبر میں ہے، وہ برزخ میں ہے، وہ جہاں بھی ہے، علیین ہے، سجین ہے، جو کچھ بھی ہے، ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہیں جو کتاب اور سنت سے ثابت ہیں. ٹھیک. یہ ہوتا ہے یوم آخرت پر ایمان. فقد ضل ضلالا بعیدا، جس کا یہ ایمان نہیں، جس نے ان چیزوں کا انکار کیا، وہ خوب بھٹک گیا. وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا بھی مومن مسلم کہے، لیکن وہ بھٹکا ہوا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی کہ ماننا اور نہ ماننا برابر نہیں. کیسے؟ پہلے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اور پھر کہا گیا ومن یکفر. تو کفر کس کے اپوزٹ ہے؟ ایمان کے. یعنی آپ ایک وقت میں 2 چیزیں نہیں کر سکتے، آپ مان بھی رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں. یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں، اور اگر آپ بیچ میں تو منافقت ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ؟ وہ تو پہلے ہی لائے ہوئے، ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا مراد ہے اس سے ایمان لاؤ؟ یعنی ایمان والے، ہم سب ایمان والے، یہ ہم سے خطاب ہو رہا ہے نا. مجھ سے آپ سب سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. شعوری ایمان، سوچا سمجھا ایمان، ہوش حواس والا ایمان، صرف وراثتی اور نسلی ایمان نہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. یہی ہوتا ہے نا عام طور پر. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نسلی مسلمان ہیں. تو سارے نسلی مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ شعوری مسلمان بننا ہے. شعوری مسلمان جیتا جاگتا مسلمان ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، سوچ سمجھ کر. مثلاً اب میں پھر ایک راؤنڈ لوں گی ان سارے چیزوں کا. اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت دل میں رکھے، اللہ ہی سے ڈرے، اسی پر اعتماد، توکل اور یقین ہو اس کا. سب سے بڑھ کر انسان کا اعتماد کس پر؟ اللہ پر ہو. رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کچھ رسول لائے ہیں حق ہے،
جس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گئے وہ درست ہے، اور میرے لیے اسی میں رہنمائی ہے، میرے لیے اسی میں رہنمائی، اور کسی اور رہنمائی کو رسول کی رہنمائی کے اوپر نہ کرے۔ یہ اہم چیز ہے۔ ہم سب رسول کو مانتے ہیں، لیکن کس طرح کا ماننا مطلوب ہے کہ رسول کی رہنمائی سے آگے کسی اور رہنمائی کو نہ سمجھے۔ مثلا کسی کو کوئی حدیث سنائے تو وہ کہے مجھے اس سے بھی زیادہ اچھی بات پتا ہے جو میں نے فلاں کا کوٹ پڑھا تھا، اس نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں کہا۔ یہ انداز کیا ہے؟ یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ سب سے بہترین رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، اور اصل بہترین طریقہ سنت کا طریقہ ہے، اس سے آگے کوئی رہنمائی نہیں۔ یہ ہے رسول پر ایمان لاؤ۔ پھر کتاب پر ایمان لاؤ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری سوچ اور جذبات اس کے تابع ہوں۔ کیا مطلب؟ قرآن کے سامنے اپنی عقل جھکا دے، قرآن کے سامنے اپنے جذبات اور مفادات کو نیچے کر دے۔ مثلا قرآن ایک چیز کہتا ہے اور ہم کچھ اور چاہتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ ماننا ہے قرآن کو؟ ہاں مانتے تو ہیں، لیکن ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس حکم کو مانیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فرشتوں کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں چوکیدار، میرے چوکیدار ساتھ ہیں، گارڈ ساتھ ہیں، ایک ایک چیز کا حساب کر رہے ہیں، کہیں بھی تنہا نہیں ہوں۔ اور آخرت کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو آیت ہے نا معمولی نہیں ہے۔ ہم سب کو شعوری ایمان کا مطلب پتا ہونا چاہیے، یا نہیں؟ یہ تھک کے شعور سویا ہوا ہے اس وقت، ہاں پتا ہونا چاہیے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا۔ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ اس کا ہماری دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر میں یہ فیصلہ کر لوں، لیکن ہر وقت ہم تو کوئی نہ کوئی فیصلہ کر ہی رہے ہوتے ہیں نا۔ یہاں بیٹھنے کا بھی آپ نے فیصلہ کیا اور آپ باہر نکلنے کا بھی کر سکتے ہیں اس وقت، تو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا سوچ کے؟ کیا سوچ ہونی چاہیے اس کے پیچھے کہ یہاں آنے کا میری آخرت کو کیا فائدہ ہے، دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں۔ اور صرف وہ تو پھر آپ کہیں گے جو قرآن پڑھنا ہے تو ہم آخرت کے لیے پڑھیں، نہیں، ایون دنیا کے کاموں میں بھی جب آپ کوئی کام کریں تو یہ ضرور سوچیں اس کا میری آخرت کو کیا فائدہ ہوگا، یہ کام میری آخرت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ جو شخص یہ سوچ کے کوئی بھی کام کرے گا وہ نہیں ناکام ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی ساری تیاری، اس کی ساری کوششیں ہیں ہی کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ یہ ہے آخرت پر ایمان، کہ وہ انسان سمجھے کہ وہاں بدلے کا دن ہے۔ اب دیکھیں نا کتنے ہی کام ایسے نا جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ کوئی چیز مل جائے ہم خوش ہوتے ہیں، کوئی کام ہماری مرضی کا ہو جائے تو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ وقتی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم کبھی اپنی انا کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے جذبات کو، کبھی اپنے خیالات کو، کبھی اپنی سوچوں کو۔ ہم اس وقت بڑے کنٹینٹ ہوتے ہیں جب دنیا ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے آگے بہت بڑا امتحان ہے، وہاں کیا بنے گا۔ تو عقل مند وہ نہیں ہوتا جو یہاں کے فائدوں کو سامنے رکھ رکھ کے خوش ہو، آج تو یہ دن میری مرضی کا گزرا لہٰذا میں بڑا خوش ہوں۔ نہیں، مومن کی اصل خوشی اس کے آخری انجام کی خوشی ہے۔ جو وہاں کامیاب ہے وہ اصل کامیاب ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کو چیٹ کر کے، کسی کا حق مار کے اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں۔ اور تقدیر کا یہاں ذکر نہیں، آگے آیات میں انشاءاللہ ذکر ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ یہ ہے اصل مومن، اور جو ان کا انکار کرے ایسا ایمان نہ ہو جس کا فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ اصل میں تو انتہائی بھٹکا ہوا انسان ہے، انتہائی گمراہ ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا مومن متقی سمجھے۔ جو شعوری ایمان نہ رکھے وہ کیا ہے؟ بھٹکا ہوا۔